الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله بكرة وأصيلا وعلى آله وأصحابه وأمته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ بعد از حمد و ثنا قابل صد احترام محترم و مکرم میرے اساتذہ کرام اور جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے دین متین کی خاطر اسلاف کی قربانیاں اور دور حاضر کا مسلمان۔ سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا بعوض اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومنین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، بس وہ کفار کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان من، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مومنین کی جان اور اموال اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت دین متین کی سر بلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہذا مسلم کو چاہیے کہ دین متین کی سر بلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کی طرح تکالیف نہ آئیں۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں سخت تکالیف اور مشکلات نے چھوا، وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ اس وقت کا اولو العزم رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ معزز سامعین، یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں نے بھوک اور سردی کی سخت تکالیف کو برداشت کر کے کفار سے جہاد کر کے قربانیوں کی ایک عظیم داستان رقم کی۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو پہلے دی ہوئی قربانیوں پر صبر کرنے اور ساتھ ہی پہلی امتوں کو دین کی خاطر پہنچنے والی مصائب کا تذکرہ کر کے آگے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ معزز سامعین، دین متین کی خاطر قربانیوں کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ اسی لمحے جان دینے والے جانی دشمن بن گئے، اسی لمحے صادق اور امین کے القابات سے پکارنے والے معاذ اللہ شاعر، ساحر، مجنون اور جھوٹا کہنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس ثابت قدمی سے انہیں برداشت کر کے اسلام کی سر بلندی کی خاطر کام کیا، انہیں یاد کر کے آج بھی چشم مومن اشکبار ہو جاتی ہے کہ کبھی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گلے میں حالت نماز میں چادر ڈال کر بل دے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی گئی، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر مٹی پھینکی گئی، تو کبھی ملعونوں نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطہر جسم پر اوجھری پھینکی، اور ظلم کی تمام حدیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف میں اپنی اختتام کو پہنچی، جنہیں پڑھ کر آج بھی مومن اشکبار ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ شہر کے اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اس قدر تکالیف دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک آپ صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تر ہو گئے۔ معزز سامعین، کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے طعنے دیے گئے، تو کبھی مسلسل 3 سال تک 2 پہاڑوں کے درمیان شعبہ ابی طالب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محصور کر کے آپ سے ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے، تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین متین کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ و اہل بیت نے قربانیوں کی جو داستان رقم کی، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول اسلام کے سبب شدید گرمی میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے مبارک پر بھاری پتھر رکھ کر آپ کو اس قدر مارا پیٹا جاتا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو دیوانہ وار یہ صدا دیتے، احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ آپ ظلم سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل لعین نے شرمگاہ پر نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ کر اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کو یہ خبر نہ ہوتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس گھرانے پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ معزز سامعین، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، آپ کی پیٹھ مبارک جلتی رہتی حتیٰ کہ انگارے بھی بجھ جاتے۔ یار غار و مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کمرے میں بند کر کے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ کے چچا نے آپ کو مارا پیٹا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو چٹائی میں بند کر کے دھونی بھی تھی۔ معزز سامعین، میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر بے دردی سے شہید کیا گیا جسے دیکھ کر چشم فلک آج بھی شرمندہ ہے۔ آپ کے اعضائے جسم کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے آپ کے مبارک کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ معزز سامعین، قربانیوں کے اس باب میں اگر عرب کے 2 شہزادوں کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ عرب کا ایک شہزادہ جسے دنیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ قبول اسلام سے قبل 200 درہم اور ایک روایت کے مطابق 400 درہم کا سوٹ ملک شام سے منگوا کر پہنا کرتے تھے۔ اس قدر مہنگی خوشبو استعمال کرتے کہ آپ جہاں سے گزر جاتے وہاں خوشبو کے حلے مہک اٹھتے، اور لوگ آپس میں یہ تذکرہ کرتے کہ دیکھو وہ رہا شہزادہ مصعب بن عمیر۔ مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ سے سارا مال چھین لیا۔ اب آپ کے پاس سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے کچھ باقی نہ بچا، تو آپ کے چچا نے آپ سے وہ کپڑے بھی چھین لیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لاکھوں درہم و دینار کے مالک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ بچا، تو آپ کہیں سے ایک چادر مانگ کر اپنے جسم مبارک کو ڈھانک کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میدان احد میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ نے اپنے جسم مبارک پر صرف ایک ہی چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے آپ کا کفن بھی پورا نہ ہوا، اور آپ کے پاؤں مبارک پر گھاس ڈال کر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ اکبر! بادشاہوں سے بڑھ کر شاہانہ زندگی بسر کرنے والا مصعب بن عمیر، 200 اور 400 درہم کے کپڑے پہننے والا مصعب بن عمیر آج اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے پورا کفن بھی نہیں پہنے ہوئے آدھا کفن پہن کر اپنے رب کے حضور ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر نمدیدہ ہو گئے۔ معزز سامعین، عرب کا دوسرا شہزادہ
جسے میرے حضور نے بڑے ناز سے پالا، جن کے نخرے میرے حضور نے اٹھائے، جن کو میرے حضور نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو میرے حضور کے پھول ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دین متین کی سربلندی کی خاطر آج میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنے جان، مال، اولاد، عمر، عزت، آبرو، الغرض سب کچھ قربان کر دینے کے بعد ظالم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ معزز سامعین، بالآخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے سجدے کی حالت میں سر کو جھکا کر، اپنا سر کٹوا کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ الغرض، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک صحابی نے بے مثل اور بے مثال قربانی پیش کی اور اسلام کو سر بلند کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد تابعین اور پھر اولیاء امت نے دین متین کی سر بلندی کے لیے عدیم المثل قربانیاں پیش کیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی درس و تدریس میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کرنے کے بعد زندگی کے آخری ایام میں اسلام کی خاطر جیل چلے جاتے ہیں، اور تاریخ یہ دیکھتی ہے، تاریخ نے دیکھا کہ وقت کے اس امام کا جنازہ جیل سے نکلا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر کئی ائمہ نے اسلام کی خاطر جیلیں کاٹی، اور چشم فلک نے دیکھا کہ وقت کے اماموں کے جنازے جیل سے نکلے۔ شہنشاہ لاہور حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے اپنی کل جائیداد، مال، زمینیں، الغرض ساری زندگی اشاعت اسلام کے لیے قربان کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت کے بادشاہ اکبر بادشاہ سے تاریخی ٹکر لی، ظلم و ستم برداشت کیے، جیل کی سزا ہوئی تو جیل چلے گئے۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب آپ جیل چلے گئے تو وہاں جا کر وقت کے مجرموں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سپاہی بنا دیا۔ دور حاضر میں ویل چیئر پر بیٹھنے والے، ٹانگوں سے معذور حسین کے خادم نے اسلام کی اساس ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دی، ظلم و ستم برداشت کیے، جیل کی سزائیں ہوئیں، جیل جا کر آپ کو اوڑھنے کے لیے گیلے کمبل پیش کیے گئے، آپ کو کھانے کے لیے ٹھنڈی دال اور روٹی پیش کی گئیں، مگر آپ نے ثابت قدمی سے تمام مشکلات کو برداشت کر کے اپنے نظریے پر قائم رہے اور امت کو پھر سے عشق مصطفیٰ کے جھنڈے کے تلے جمع کر دیا۔ معزز سامعین، الغرض سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے دین متین کی خاطر اپنا مال، جان، اولاد، عمر، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دیا، اور اہل باطل کو یہ پیغام دے دیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طلف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ دور حاضر کا مسلمان اپنے اسلاف کی سنہری قربانیوں کو بھول کر آج دنیا کے اندر مست ہو کر اپنے مقصد حیات کو بھول چکا ہے۔ وہ مقصد حیات جسے اقبال علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کے مسلمان کو اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر، چند ٹکے کمانے کی خاطر محنت شاقہ کرنا تو یاد رہی، مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی یاد نہ رہی۔ آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو مغربی تہذیب کے اوپر عمل کرتے ہوئے ماڈرن فیشن میں سبقت لے جانا تو یاد رہا، مگر شہزاد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی یاد نہ رہی۔ آج کے مسلمان کو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینا تو یاد رہی، مگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی قربانیاں یاد نہ رہی۔ معزز سامعین، ذرا سوچیں اگر حضور نے قیامت والے دن ہم سے یہ پوچھ لیا کہ بتا تو نے میرے دین کی خاطر کیا کیا، کہ تیرا وقت، کیا تیری جان میرے وقت اور میرے غلاموں کے وقت اور ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھا؟ کیا تیری جوانی حسین ابن علی کی جوانی سے زیادہ عزیز تھی؟ کیا تیرے بچے علی اکبر اور علی اصغر سے زیادہ عزیز تھے؟ بتا تو نے میرے دین کی خاطر کیا کیا؟ تو ذرا سوچیں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ یقیناً سوائے پشیمانی کے اور کچھ جواب نہ ہوگا۔ لہذا آج وقت ہے، آج ہمیں چاہیے
کہ اپنے اسلاف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر کام کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے نغمے گائیں، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں یہ انعام ملے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے صدا آئی او میرا فقیر آیا، اور جب ہم قبر میں جائیں تو یہ منظر ہو کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے ناز سے اے فرشتو اب میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، وما توفیق الا باللہ۔